الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابك النجوم. وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، میرے بزرگوں اور ساتھیوں، سورہ بقرہ کی ایک آیات کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. میرے دوستوں، اور ترمذی شریف کی روایت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا. اللہ جل جلالہ نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں فرمایا، تم مت کہو ان لوگوں کو مردہ جو میری راہ میں قتال کریں اور شہید ہو جائیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، یرزقون فریحین، اس دنیا سے بہت اچھا رزق ان کو قبر میں دیا جاتا ہے. میرے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، میرے دوست ستاروں کی مانند ہیں، ہر کسی کی جگمگاہٹ، کسی کی روشنی تیز، کسی کی اس سے تیز، کسی کی اس سے تیز، ستاروں کی مانند آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ہیں. جس کے پیچھے چلو گے اہتدیتم اہتدیت، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پاؤ گے. اور ایک روایت میں ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہتر زمانہ میرا ہے، اور اس کے ساتھ پھر جو بہتر زمانہ ہے وہ صحابہ کا ہے، اور وہ تابعین کا پھر بعد میں ہے. میرے دوستو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں پچھلے جمعے میں بھی چند اقوال اور چند باتیں آپ سے عرض کی تھیں. میرے دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر جو قربانیاں دی اور خلافت کا جو نظام چلایا انہوں نے، آج بھی انگریز بھی اس کی مثالیں دیتے ہیں. کراچی کی ایک لائبریری میں ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے انگریز کی. مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 1986 میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا. اس انگریز نے لکھا تھا کہ خلافتیں تو بہت گزری ہیں، لیکن عمر بن خطاب کی خلافت سے ہم نے جو سبق حاصل کیا، آج ہمارا نظام کہتے ہیں کہ صحیح ہے، ہمارا یہ جو نظام صحیح ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے جو سبق حاصل کیا ہے وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے حاصل کیا ہے. میرے دوستو، اگر فوجی نظام کو دیکھا جائے تو اس کو صحیح ترتیب دینے والا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دنیا کے لین دین اور خلافت اور حکومت کے نظام کو صحیح کرنے والا خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے دوستو، اور پھر یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یکم محرم کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. اس شہادت کے بارے میں بھی چند باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے وہ ایک ایسا نمونہ ہے
کہ آقا علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا کہ لو کان النبی بعدی لکان عمر، اے عمر میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اگر اللہ کسی کو نبی بناتا ہے عمر تو اللہ تجھ کو نبی بناتا۔ میرے دوستو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ وہ خلیفہ وقت جو رات کو پہرے دیتا تھا اور چوکیداریاں کرتا تھا گھروں کی، کسی کے گھر میں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی کسی تکلیف میں مبتلا تو نہیں ہے، رات کے وقت گھروں کے باہر پہرے دینا اور چوکیداری کرنا، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تھا۔ گھر گھر کا حال معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شام سے سفر پر آ رہے تھے، ایک جگہ پہنچے تو وہاں پر ایک بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی اور وہ بچہ بہت رو رہا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا اور اس عورت سے کہا یہ تمہارا بچہ کیوں رو رہا ہے، اس کو رونے مت دو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہاں سے گزر ہوا، اس بچے کی رونے کی آوازیں پھر آ رہی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی وجہ سے غش کھا کر آئے اور سیدھا اس کے سامنے ہوئے اور اس عورت سے کہا تمہیں میں نے منع نہیں کیا تھا کہ اس بچے کو رونے مت دو، یہ بچہ تمہارا کیوں رو رہا ہے؟ تو اس عورت نے عجیب الفاظ کہے کہ عمر بن خطاب کی خلافت ہے، اس کی حکومت ہے، وہ امیر المومنین ہے اور وہ دودھ پینے والے بچوں کا وظیفہ بیت المال سے جاری نہیں کرتا، اسی وجہ سے میں اس بچے کو دودھ چھوڑا رہی ہوں کہ یہ بچہ دودھ چھوڑ دے تاکہ بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری ہو جائے، کیونکہ دودھ پینے والے بچوں کا وظیفہ بیت المال سے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میری کوشش یہ ہے کہ میں وقت سے پہلے اس بچے کا دودھ چھڑا دوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کپتی طاری ہوئی اور گھبرا گئے اور ایک دم غش کھا کر گرے اور ہوش آیا تو اس عورت سے کہا تم آؤ اور آج سے ہی تمہارے اس بچے کا میں وظیفہ جاری کرتا ہوں بیت المال سے، لیکن اس بچے کو رونے مت دو۔ ایسا عادل امیر المومنین تھا، ایسے انصاف والا کہ بچے کے رونے پر بھی خفا ہوتا تھا۔ میرے دوستو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی اور ان کا جو عدل اور انصاف ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ انگریز تک کہتے ہیں، انگریزوں نے کتابیں لکھی اور انہوں نے کہا کہ ہمارا جو نظام یہ چل رہا ہے، تو یہ ہم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی تاریخ نقل کی ہے اور اس کو ہم نے سمجھا اور اس طریقے سے ہم اپنے نظام کو چلانا چاہتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، انہوں نے پھر کتابیں لکھی، انگریزوں نے۔ میرے دوستو، اور صحابہ کی آپس میں محبت کیسی تھی؟ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے، بعض جاہل مولوی تبرہ کرتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، بعض ظالم لوگ تبرہ کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر اور کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت حاصل ہے، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ اصحاب کا نجوم، اللہ کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستارے کی ماں، ستاروں کی مانند ہیں، ہر کسی کی اپنی جگہ جگمگاہٹ ہے، ہر کسی کی اپنی جگہ روشنی ہے، جس کی طرف جاؤ گے ہدایت پاؤ گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی محبت کیسی تھی، اس محبت کا آج آپ اندازہ لگائیں، اس کے متعلق آپ کو بات کرتا ہوں۔
ایک عورت آئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، اور اس عورت نے ایک لڑکے پر کیس دائر کیا کہ یہ بچہ مجھ پر، یہ لڑکا مجھ پر الزام لگاتا ہے کہ تو میری ماں ہے، تو میری ماں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ حقیقت میں ہے کہ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے؟ تو اس عورت نے کہا نہیں، یہ میرا بچہ نہیں اور یہ مجھ پر الزام لگانا چاہتا ہے، کیونکہ میں نے تو شادی ہی نہیں کی، میرا تو شوہر ہی نہیں ہے، اور یہ تو مجھ پر زنا کا الزام ہو جائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت تھی، اور انہوں نے ایک فیصلہ دینا تھا اس لڑکے کے متعلق۔ جب اس لڑکے نے کہا کہ میں اس عورت کا بچہ ہوں، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ دینا تھا۔ جیسے ہی فیصلہ دینے لگے کہ اس لڑکے کو سزا دی جائے کہ یہ اس عورت پر الزام لگا رہا ہے، اتنے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں آ گئے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین، اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کیس کی تحقیق میں کروں، اس کیس کی تحقیق میں کروں اور صحیح مجرم کا پتہ لگاؤں کہ اس عورت میں جرم ہے یا اس لڑکے میں جرم ہے، یہ عورت صحیح کہتی ہے یا یہ لڑکا صحیح کہتا ہے، میں اندازہ لگاؤں۔ تو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، لگاؤ تم اس کیس کا فیصلہ سناؤ، تم ہی پتہ کرو۔ فرمایا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دو کہ میں ان دونوں سے پوچھ گچھ کروں۔ دونوں سے پوچھ گچھ کی، اس عورت سے کہا کہ تم حقیقت میں یہ کہتی ہو کہ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے؟ اس عورت نے کہا میں قسم کھاتی ہوں، میں قسم بھی کھا لوں گی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ اس لڑکے سے کہا تو لڑکا زاروں کا تار رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے مولا علی، اے علی المرتضیٰ، اے اللہ کے محبوب کے چچا کے بیٹے، اے اللہ کے محبوب کے داماد۔ فرمایا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور بلا وجہ یہ مجھے آج قید کروانا چاہتی ہے یا پھانسی چڑھوانا چاہتی ہے، ورنہ میں حق پر ہوں، یہ میری ماں ہے اور اب مجھ سے انکار کر رہی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا صحیح ہے۔ دونوں کو پھر دربار میں بٹھایا اور کہا عمر، اس لڑکے اور اس عورت کا نکاح کرتے ہیں، اب پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کا بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ حالانکہ کئی مہینے سے اس کیس پر تحقیق ہوئی لیکن اصل مجرم کا پتہ نہیں چلا، لیکن دیکھو علی کرم اللہ وجہہ کا وہ علم، جو علم اللہ جل جلالہ نے صحابہ میں ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا فرمایا تھا ان کو، جو عجیب علم تھا، مجرم کا ایک سیکنڈ میں ایسا پتہ لگاتے کہ آج کیا یہ سائی اور سی آئی ڈی بھی پتہ نہیں لگا سکتی۔ آج تو ہماری عدالتوں میں سالوں سال کیس چلتے ہیں، مجرم بھی مر جاتے ہیں، مدعی بھی مر جاتا ہے اور گواہ بھی مر جاتا ہے، فیصلہ نہیں ہوتا۔ دیکھو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دیکھو۔ جیسے ہی انہوں نے کہا کہ اس لڑکا اور اس عورت کا نکاح کرواتے ہیں، اور جیسے ہی آمنے سامنے بٹھایا ان کو، ایک دم اس عورت کی چیخ نکل گئی، کہا بیٹے اور ماں کا بھی کبھی نکاح ہوا ہے اے امیر المومنین؟ لڑکے اور ماں کا نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا اب تو تم قسمیں کھا رہی تھی کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اب حقیقت بتاؤ تم کہ حقیقت کیا ہے۔ کہا میرے شوہر کی جائیداد تھی اور میرے بھائی اس جائیداد کے پیچھے لگے تھے۔ اس عورت نے کہا
اور وہ کہتے تھے کسی طریقے سے تم اپنے شوہر کو قتل کرو تاکہ یہ جائیداد تمہارے ہاتھ لگ جائے ساری، اور ہم بہن بھائی ساری عمر مزے کریں گے، اور اس لڑکے کو آپ کر دو، کہو یہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے علی کا نام نہیں سنا تھا پہلے؟ تم نے کیا علی کا نام نہیں سنا تھا؟ اور اپنے سادے الفاظ میں تمہیں کہوں کہ کیا تم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وکالت اور ججی نہیں دیکھی تھی؟ کیا تم نے ان کا علم نہیں دیکھا تھا؟ تو عورت رونے لگی اور زار و قطار کے امیر المومنین مجھے معافی دی جائے، میں تو بس نفس کے چکر میں مبتلا ہو گئی، دنیا کے لالچ میں آ گئی اور حق کو بھول گئی۔ میرے دوستو اندازہ لگاؤ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا یہاں پر۔ وہ محبت کی بات جو آپ کو کہتی تھی، دو فکروں کے اندر اس اصل حدیث کا مجموعہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اپنے وزیروں اور عدالت اور فوج کے سامنے، کہا اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کیسی محبت ہے، اندازہ لگاؤ کیسی محبت ہے۔ کئی موقعوں پر ایسا ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرنے لگے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ کیس اگر مجھے سونپ دے تو میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ 3 مرتبہ یہ الفاظ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 63 سالہ زندگی میں انہوں نے 3 مرتبہ یہ الفاظ کہے تھے کہ علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور آج نابینا قسم کے جاہل قسم کے لوگ اٹھتے ہیں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ وہ خلافت کا بھوکا تھا، نعوذ باللہ، اور وہ خلافت کے لالچی تھے، نعوذ باللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بکواسات کرتے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں۔ حالانکہ آج میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاؤں جو ہمارے مولوی ممبر پر بیٹھ کر یہ بات بیان نہیں کرتے۔ آج تم فقہ جعفریہ کے علماء سے پوچھو، کہو بی بی فاطمہ کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا، تو ان کی کتابوں میں ہے لیکن اس بات کو چھپا دیں گے، وہ سامنے نہیں کریں گے اس بات کو۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 3 ماہ بعد اماں فاطمہ تو زہرا سلام علیہا دنیا سے تشریف لے گئی، اور خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ تیار ہوا، اس سے پہلے اس کو غسل کس نے دیا تھا، اس بات کو آج بھی یہ لوگ چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، حالانکہ ہماری اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں، آپ نے کبھی مولویوں سے یہ سنا بھی نہیں ہوگا کہ بی بی فاطمہ کو غسل کس نے دیا تھا۔ بی بی فاطمہ کو غسل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ نے دیا تھا۔ یہ آج فقہ جعفریہ کی کتابوں میں بھی ہے، اور شافعی کی کتابوں میں بھی ہے، حنبلی کی کتابوں میں بھی ہے، اور ہمارے احناف کی کتابوں میں بھی ہے۔ لیکن اور تو میں نہیں کہہ سکتا، اور تو بیان کر رہے ہوں گے، لیکن جعفریہ والے یہ بات چھپاتے ہیں، بالکل بیان نہیں کرتے۔ اور آپ کو ایک بات واضح دلیل پر بتاؤں دوسری، جب ان کو غسل دیا گیا اور ان کو کفن پہنایا گیا، جب ان کا جنازہ تیار ہوا اور جیسے جنازہ لایا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ کا جنازہ خود پڑھائیں گے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بہت صحابہ کا مجمع کھڑا تھا، 100 ہزاروں صحابہ کھڑے تھے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلاناً فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جس جگہ موجود ہو تو دوسرا امام جماعت نہیں پڑھا سکتا اس کی موجودگی میں۔ یہ کس نے فرمایا تھا؟ یہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ کا جنازہ پڑھایا۔ عرض میری یہ تھی کہ یہ صحابہ کی محبت تھی اہل بیت کے ساتھ۔ اور اب آؤ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ جب مدینہ تشریف لا رہے تھے اور مدینہ آئے تو ایک مرتبہ ایک شخص، ایک مجوسی فیروز نامی جس کا لقب ابو لولو تھا، وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں عبد الرحمن بن عوف کا غلام ہوں اور وہ مجھ پر ظلم کرتا ہے، مجھ سے پیسے زیادہ وصول کرتا ہے، یہ کہا کتنے پیسے تم پر ہیں؟ تو کہا 2 درہم ہیں، یا اور کتابوں نے 4 درہم یا 10 درہم، ایسے ہی کچھ پیسے نقل کیے۔ کہا یہ وصول کرتا ہے مجھ سے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو کوئی زیادہ پیسے نہیں ہے، لیکن پھر بھی خیر میں بات کر لوں گا۔ یہ مجوسی فیروز ابو لولو، اس کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر غصہ آیا اور دل ہی دل میں اس نے تھام لی۔ میرے دوستو، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، آخری دن تھے ذی الحجہ کے، اور جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے 27 ذی الحجہ تھی، غالباً تاریخ کی کتابوں نے 27 ذی الحجہ لکھی ہے۔ 3 دن کے بعد پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 محرم الحرام کو اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، یہ ظالم مجوسی ابو لولو آیا، اور اس ظالم نے جیسے ہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، اس سے پہلے صحابہ نے صفیں درست فرمائی، کیونکہ معمول تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جماعت کے لیے آتے اس سے پہلے صفیں سیدھی کی جاتی تھی۔ جماعت سے پہلے صحابہ صف کے ایک طرف اور دوسری طرف کھڑے ہوتے تھے، ایک سر اور دوسری سر، اور صفیں بالکل سیدھی کرتے تھے تیر کی طرح۔ صفیں سیدھی ہوئی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی نماز فجر کے لیے آئے اور جیسے ہی نماز شروع کی تو یہ ابو لولو فیروز لعین یہ آیا اور خنجر سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا، اور ایک وار ناف کی طرف لگا سینے سے نیچے، اور پھر دوسرا وار کیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے صحابہ نے جماعت پڑھائی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت پڑھائی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑے تھے خون میں لت پت۔ کچھ صحابہ نے پیچھے سے اس ابو لولو کو پکڑ لیا، اور جیسے ابو لولو فیروز کو پکڑا تو اس لعین نے جو ہے کچھ صحابہ کو بھی زخمی کر دیا خنجر کے وار سے، اور آخر میں اس مجوسی، اس ظالم نے خود ہی خودکشی کر لی، اپنے آپ کو خنجر مارا اور خود ہی جہنم واصل ہوا اور تباہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لایا گیا تو صحابہ پوچھنے کے لیے آ رہے تھے، عیادت کے لیے آ رہے تھے، تو سب صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ زخم تو کچھ اتنا گہرا نہیں ہے۔ کچھ طبیب تھے جن کو بلایا گیا، انہوں نے کچھ دودھ اور کچھ چیزیں ملا کر جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلائی تو زخم ایسا تھا کہ جیسے ہی پلایا تو زخم کی جگہ سے جہاں سوراخ تھا وہ دودھ اس سوراخ سے باہر آ گیا، اور سب صحابہ زارو قطار رونے لگے، اور ہائے ہائے تھی۔ صحابہ کہہ رہے تھے کہ آج عمر شہید نہیں ہوا، اسلام شہید ہو گیا۔ سب صحابہ کی ہائے ہائے تھی، عمر شہید نہیں ہوا، پورا مدینہ شہید ہو گیا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس وقت کون سے الفاظ تھے؟ وہ
وہ الفاظ جو شاعر نے نقل کیے ہیں اور روایت میں بھی ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے محبوب کے شہر میں میں نے شہادت مانگی تھی، اور وہ شہادت بھی یہ مانگی تھی کہ مسلمان کے ہاتھ سے میں شہید نہ ہوں، مسلمان کے ہاتھ سے شہید نہ ہوں میں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ایک مجوسی نے مجھے شہید کیا، کسی مسلمان نے شہید نہیں کیا مجھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، کہا بیٹا جاؤ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پر جاؤ، گھر پر جاؤ اور سلام کرنا، اور سلام کے بعد کہنا کہ میرے ابا جان کہتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روزے کے ساتھ ہی قبر بنائی جائے، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے تو پہلے سے ہی وہ رو رہی تھی۔ جب انہوں نے سلام کیا اور یہ الفاظ کہے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے عبداللہ تمہارے والد کو اللہ جل جلالہ نے جو مقام دیا ہے اس کو بہت برتری حاصل ہے، مجھ پر بہت برتری حاصل ہے، ورنہ میری یہ خواہش تھی کہ اس جگہ پر میں دفن ہوں گی، لیکن آج میں عمر بن خطاب کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے گھر آئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے والد سے یہ کہا کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی ہے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے تھے اس وقت اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا عبداللہ دیکھو مجھ پر قرض کتنا ہے، اندازہ لگاؤ امیر المومنین ہے اور کہا مجھ پر قرض کتنا ہے۔ تو بیٹے نے کہا ابا جان کچھ 1000 درہم قرض ہے، دوسری کتاب نے لکھا ہے 10,000 درہم آپ پر قرض ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا یہ مکان بیچ کر میرا قرض ادا کر دینا، لیکن بیت المال کی طرف مت دیکھنا، جو میرا سامان ہو خلافت کا وہ بیت المال میں جمع کروا دینا۔ صحابہ نے پھر پوچھا امیر المومنین آپ کی رائے کیا ہے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ تو فرمایا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے ایک کو منتخب کیا جائے خلیفہ، ان میں سے ایک منتخب کیا جائے۔ یہ صحابہ کے نام بتائے اور اس کے بعد پھر اپنے گھریلو معاملات میں اپنے بچے سے کہنے لگے کہ بچے اے میرے بیٹے عبداللہ کہیں میری خلافت کو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ دیکھو کہ میرا باپ امیر المومنین تھا اور میرے لیے نیا کفن خریدو۔ یاد رکھو میرے بچے، مجھے اپنے خون لدا کپڑوں میں دفنانا، میرے لیے نیا کفن مت خریدنا۔ اور فرمایا کہ میں نئے کپڑوں کی زینت کو کیا کرتا ہوں، میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں تو میرے لیے زینت تو میرے اس عمل میں ہے جو دنیا میں میں نے کیا ہے، میرے لیے یہ عمل میرے لیے قبر میں زینت بنے گا۔ اور میرے دوستو یہاں پر بعض محررین نے ایک بات نقل کی ہے کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفنانے کا وقت آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ جب روز مبارک سے آئے کہ عمر بن خطاب کیوں اتنی دیر کر دی، بہت وقت سے تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ یہ تھے امیر المومنین اور یہ تھی ان کی خلافت کہ اسلام کی خاطر میرے دوستو اپنا تن من دن سب کچھ قربان کر دیا، لیکن
لیکن مرنے کے بعد کفن بھی بیت المال کے پیسوں سے نہیں لیا، بلکہ جو قرضہ تھا اس قرضے کی خاطر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مکان بھی بیچ دیا، اور اس مکان سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرض ادا کیا گیا۔ میرے دوستو، تو آج کم سے کم ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، یہ مسلمان کے لیے ساری باتیں عبرت ہیں۔ پہلے ابتدا میں نے آپ کو کہا کہ دیکھو انگریز نے کتاب لکھی، کراچی کی لائبریری میں پڑھی ہے، مولانا ضیاء الرحمن فاروق شہید رحمہ اللہ، جو فرماتے تھے کہ جس انگریز نے یہ کتاب لکھی تھی، اس نے کہا کہ میں جو نظام لانا چاہتا ہوں تو میں صرف اور صرف عمر بن خطاب کے دور خلافت کو دیکھتا ہوں اور سب طریقے وہی اپناتا ہوں۔ کاش کہ مسلمان بھی لارڈ میکال کو چھوڑتا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قانون کو اپناتا۔ لیکن آج مسلمان کو اسلام کے نام پر شرم آتی ہے۔ جب اغیار پیٹنے لگ جاتے ہیں تو ہمارے سنیوں کو پتہ چلتا ہے کہ محرم آ گیا، ہمارے سنیوں کو پھر پتہ چلتا ہے کہ محرم آ گیا۔ اغیار نہ پیٹے تو ہمارے سنیوں کو پتہ بھی نہیں اپنی تاریخ کا۔ جیسے رات کو مولانا نبی گل صاحب فرما رہے تھے کہ کسی کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارا امام کون ہے، اور یہ حالانکہ کتنی مرتبہ میں ممبر پر کہہ چکا ہوں کہ آج ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کون تھے، آج ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ بعض تبرہ کرنے والے لائین کہتے ہیں حنیفہ تو لڑکی کا نام ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسا تبرہ کرتے ہیں، ایسے ظالم ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو نہیں چھوڑتے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، جن کے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ، جنہوں نے یہ فقہ کی کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے یہ فقہ نقل کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رات کو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنتے تھے اور صبح آ کر ہمیں سکھاتے تھے۔ رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنتے تھے نیند میں، جس کو ہر رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو اور جس کو حدیث امام الانبیاء سکھائے، اس کی زندگی پر کوئی تبرہ کر سکتا ہے؟ اندازہ لگاؤ تو مسلمان کہاں تک پہنچ چکا ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، وہ لوگ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گالیاں دیتے ہیں، وہ بھی یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جو بی بی عائشہ پر نعوذ باللہ تہمت کے قائل ہیں، وہ لائین بھی یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جو امام الانبیاء کی وہ زوجہ جس کے پاؤں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری سسکی تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے کر گئے تھے، کس کی گود میں؟ ام عائشہ صدیقہ کی گود میں۔ اس کے متعلق بھی آج تبرہ ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صحیح ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ بی بی عائشہ کو کوئی گالی دے گا اور اس پر زنا کی تہمت لگائے گا اور وہ مسلمان ہوگا یا واجب القتل ہوگا؟ بتاؤ مجھے۔ واجب القتل ہوگا، لیکن سنیوں میں غیرت ختم ہو گئی ہے۔ تب تو یہود اور نصارہ ہمارے مذاق اڑاتے ہیں، تب تو یہود اور نصارہ ہمارے ان چار یاروں کا مذاق اڑاتے ہیں، تب تو اغیار الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان چار یاروں کی محبت کیسی تھی؟ دیکھو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا 63 سال کی عمر میں۔ کتنی عمر میں؟ 63 سال کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے کر گئے کتنی عمر میں؟ 63 سال کی عمر میں۔ محبت دیکھو، اللہ پاک کو ان کی محبت کیسے پسند آئی، کتنی پسند آئی کہ عمر بن خطاب کی عمر جب شہید ہو رہے، کتنی عمر؟ 63 سال کی عمر۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو رہے ہیں، کتنی عمر؟ 63 سال کی عمر۔
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو رہے ہیں، کتنی عمر؟ 63 سال کی عمر۔ اللہ پاک کو آقا علیہ السلام کی اپنے یاروں کی محبت اتنی اچھی لگی کہ سب کی عمریں بھی برابر ہو گئی، 63 سال۔ ورنہ دیکھو تاریخ کی کتابیں، میں نے کہہ دی، اور اب اور مولیوں سے پوچھو کہ دیکھیں، میں نے تو تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، 46 کتابیں اس کے لیے میں نے دیکھی ہیں۔ کتنی کتابیں؟ 46 کتابیں میں نے دیکھی ہیں لائبریری میں۔ اب تم اور مولویوں سے پوچھ لو اگر تمہیں یہ تاریخ بتا سکتے ہیں تو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔